بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس ویڈیو میں جادو ٹونے سے بچنے کی احتیاطی تدابیر بتاؤں گی، کیونکہ جادو ٹونا آج کل نارمل ہو چکا ہے اور اس سے احتیاط ضروری ہے۔ جب ہم احتیاط کو اپنائیں گے تو کوئی بھی ایسی چیز ہم پہ اثر نہیں کرے گی۔ تو جو سب سے پہلے احتیاطی تدابیر ہے وہ ہے کہ انسان باوضو رہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ باوضو رہے، کیونکہ باوضو مسلمان پر جادو اثر نہیں کرتا اور وہ فرشتوں کی حفاظت میں رات گزارتا ہے۔ ایک فرشتہ اس کے ساتھ رہتا ہے اور وہ جب بھی کروٹ بدلتا ہے فرشتہ اس کے حق میں دعا کرتا ہے، کہتا ہے اے اللہ اپنے اس بندے کو معاف کر دے کیونکہ اس نے طہارت کی حالت میں رات گزاری ہے۔ تو سونے سے پہلے ضرور وضو کر لیا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ دوسرا یہ کہ مدینہ منورہ کی اجوا کھجور کے 7 دانے صبح نہار منہ کھا لیں۔ اگر مدینے کی کھجور نہ ملے تو کسی بھی شہر کی اجوا کھجور کا استعمال کر سکتے ہیں تو کر لیں۔ حدیث نبوی میں آتا ہے کہ جو شخص اجوا کھجور کے 7 دانے صبح کے وقت کھا لیتا ہے اسے زہر اور جادو کی وجہ سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ مردوں کے لیے باجماعت نماز کی پابندی ضروری ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی وجہ سے انسان شیطان سے محفوظ رہتا ہے، اور اس سلسلے میں سستی برتنے کی وجہ سے شیطان اس پر غالب آئے گا، اور جب وہ غالب آئے گا تو اس پر جادو اثر کر سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسی بستی میں جب 3 آدمی موجود ہوں اور وہ باجماعت نماز ادا نہ کریں تو شیطان ان پر غالب آ جاتا ہے۔ سو تم جماعت کے ساتھ رہو، کیونکہ بھیڑیا اس بکری کا شکار کرتا ہے جو ریوڑ سے الگ ہو جاتی ہے۔ یعنی آپ الگ ہوں گے، جماعت سے اکیلے ہوں گے تو ضرور کوئی نہ کوئی ایسی بری چیز آپ پر اٹیک ضرور کرے گی۔ اس کے علاوہ واش روم جانے سے پہلے دعا کا اہتمام ضرور کریں۔ ناپاک جگہ پر شیطان کا گھر اور ٹھکانہ ہوتا ہے، اور ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے خود ایک شیطان جس نے بتایا کہ وہ ایک شخص میں داخل ہو جانے میں کامیاب ہو گیا کہ جب اس نے بیت الخلاء میں جاتے ہوئے دعا نہیں پڑھی۔ ایک اور جن نے بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ایک طاقتور اسلحہ عطا کیا ہے جس کے ذریعے تم ہمارا خاتمہ کر سکتے ہو۔ میں نے کہا وہ کیا ہے؟ تو اس نے جواباً کہا کہ وہ مسنون اذکار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں جاتے تھے تو دعا پڑھا کرتے تھے۔ میری پچھلی ویڈیوز میں آپ کو وہ دعا ضرور مل جائے گی، واش روم جانے کی دعا اور باہر آنے کی بھی دعا۔ سونے سے پہلے وضو ضرور کریں، پھر آیت الکرسی پڑھیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ جو شخص سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے صبح ہونے تک ایک فرشتہ اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے اور شیطان اس کے قریب نہیں آ سکتا۔ یہ بات جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے سچ کہا، حالانکہ وہ جھوٹا ہے۔ نماز فجر کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ پچھلی ویڈیو میں بھی دعا کا ذکر میں کر چکی ہوں، 100 بار پڑھیں، اور جو شخص یہ 100 بار پڑھتا ہے اسے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب، اس کے لیے 100 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، 100 برائیاں مٹائی جاتی ہیں، اور شام ہونے تک وہ شیطان سے محفوظ رہتا ہے۔ جب شیطان سے محفوظ رہتا ہے تو ہر طرح کے جادو سے بھی وہ محفوظ رہے گا۔ پھر اس کے علاوہ صبح و شام ایک خاص دعا جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں، ابھی پھر بتا رہی ہوں، یہ ضرور پڑھیں تو اس سے شیطان سے حفاظت ہوگی، جادو ٹونوں سے حفاظت ہوگی۔ وہ دعا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص ہر صبح و شام 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لیتا ہے اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور ابو داؤد سے روایت ہے کہ اس پر کوئی ناگہانی آفت نہیں آئے گی۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یعنی ہر شر سے حفاظت۔ دعاؤں کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ صبح و شام کے اذکار جو پڑھتا ہے وہ ہر طرح کے جادو ٹونوں سے، ہر برائی سے، ہر شر سے، ہر ناگہانی آفت سے محفوظ رہتا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ جزاک اللہ۔